الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طہارت کے حوالے سے 25ویں غلط فہمی لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ ایک غلط خیال اور غلط تصور بعض حضرات کے ذہن و دماغ میں یہ پایا جاتا ہے اور دیکھا بھی گیا کہ نفاس والی عورت یعنی بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اب اس کو خون آ رہا ہے، ناپاکی کے جو دن بچے کی پیدائش کے بعد ہوتے ہیں وہ دن چل رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ تصور کچھ لوگوں کے ذہن و دماغ میں رہتا ہے کہ جس کمرے میں جس بیڈ پر ایسی نفاس والی عورت موجود ہے، بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اس کمرے میں یا اس بیڈ پر اس پلنگ پر کوئی دوسرا شخص اگر قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو اس کی شرعن اجازت نہیں ہے۔ یہ غلط تصور پایا جاتا ہے کہ چنانچہ اس طرح کی صورتیں دیکھی گئی، سوالات پیش کیے گئے کہ ایسے خیالات لوگوں میں پائے جاتے ہیں، نفاس والی عورت کسی کمرے میں گئے، بچے کی پیدائش ہوئی گئے، تو اب اس کمرے میں قرآن کی تلاوت کوئی اور بندہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو منع کیا جاتا ہے کہ یہاں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے۔ تو یہ شرعاً بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسے کمرے میں جہاں کوئی نفاس والی عورت اور بچے کی پیدائش ہوئی ہے، ایسی عورت موجود ہے، وہاں قرآن کی تلاوت کی اجازت ہے، کوئی دوسرا بندہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 121 اور حدیث نمبر 297 میں یہ حدیث پاک مذکور ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پڑھتے۔ یہ حدیث پاک میں موجود ہے، ام المومنین خود بیان کر رہی ہیں کہ حیض کی حالت میں ہونے کی صورت میں بھی حضور ان کے پاس تشریف فرما ہو کر کے قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ نفاس والی عورت، حیض والی عورت کسی کمرے میں گئے تو وہاں اس کے قریب یا اس کمرے میں قرآن کی تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ لہذا اس مسئلے کو بھی اچھی طرح ذہن و دماغ میں محفوظ کر لیں۔